21ویں گریڈ کے اوپر کہیں کمشنر تشریف فرما ہے، کہیں سیکٹری ہے کسی وزارت کا. بھائی کیسے ہوا؟ یہ باہر پڑھنے گئے تھے، اتنے عرصے انہوں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، فلاں فلاں ڈگریاں حاصل کی. جیسے جیسے علم انسان کا بڑھتا گیا ایسے ایسے اسے منصب ملتا چلا گیا. یہ وہ منصبوں کی طرف میرا اشارہ ہے جو شمار میں نہیں ہے، جی، جن کی گنتی نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، جنہیں اللہ نے تمام اسماء کا علم عطا کیا، جسے اللہ نے پڑھایا، اچھا پڑھایا سب کو ہے، کلاس میں سب بیٹھے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا یہ اللہ بے عدالتی، اللہ اور بے عدالتی پھر اللہ نہیں ہے. اللہ عادل ہے. پڑھایا اتنا ہی فرشتوں کو بھی تھا، پڑھایا اتنا ہی حضرت آدم کو بھی تھا، کلاس دونوں کی ایک ہی تھی. وہ اور بات ہے کہ جب امتحان کا مرحلہ آیا تو جو کامیاب ہوئے وہ آدم کہلائے. یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ لا علم الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارا تو علم اتنا ہی ہے جتنا تو نے دیا ہے، تو یہ وہ صحیح کہہ رہے تھے. یہ اتنا ہی علم حضرت آدم کو بھی دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم کو زیادہ علم دے کر اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا اور انہیں کم علم دیا. ظاہر کم تھا تو اتنا ہی بتاتے جتنا پتا تھا. دونوں کو ایک علم دیا، مگر دونوں میں تشخیص کی کیفیت مختلف تھی. جی، جواب اچھا دے پائے حضرت آدم، اور جواب حضرت آدم اچھا جب دے پائے تو حضرت آدم کو مسجود قرار دیا. فرشتوں سے کہا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَسَجَدُوا لِآدَمَ. اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور سجد الملائکہ، اور ملائکہ سجدہ کرنے والے قرار پائے، اور پھر سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا پھر اس کے ساتھ؟ یعنی کہیں تو ایسا ہوگا نا کہ اللہ اپنی نافرمانی پر کوئی سزا دے گا. اللہ نے نافرمانوں کو معافی کا رستہ تو بہت دیا ہے، مگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے. مثلا تم میرا گھر گرانے کے لیے، خانہ کعبہ گرانے کے لیے آ جاؤ اور پھر معافی مانگ لو. مثلا تم میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے آ جاؤ پھر معافی مانگ لو. مثلا میں غدیر کے میدان میں سجا کر علی کی ولایت کا ایک اعلان کرواؤں اور تم علی کی مخالفت کرو اور پھر معافی مانگ لو. بھائی صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. جی، یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے خانہ کعبہ پر پتھر برسانے والوں کو کیا معاف کر دیا؟ نظر انداز کر دیا. جی، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے، اتنا بڑا جانور لے کر آؤ گے، ہم اتنے سے جانور سے ماریں گے. خبردار، وسائل پہ نہ جانا، اللہ پہ توکل تمہاری مدد کرے گا. اتنے قوی ہیکل جانوروں کو معمولی کنکریوں نے زخمی کر دیا. اور ان پرندوں نے جب کنکریاں چھوڑی تو کسی کی کنکری خطا نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. اللہ کی طرف سے پرندہ بھی بھیجا جائے تو غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی کیسے کریں گے؟ تو آپ نے دیکھا کہ منظر کیا بنا. اللہ اپنے گھر کی توہین کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے ہی علی کی ولایت کا سننے کے بعد جنہوں نے انکار کیا ان کو آسمان سے پتھر نے آ کے مارا یا نہیں؟ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. نبی کے ہوتے ہوئے تو عذاب نہیں آئے گا. قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم لوگوں پر عذاب نازل نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ میرے نبی ان کے درمیان رہتے ہیں. رحمت للعالمین کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ایک قاعدہ. دوسری آواز کہ ہم نے عذاب نازل کیا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھو تو صحیح وہ کون ہے جس پہ عذاب آیا ہے؟ وہ ہے جو مولا علی کی ولایت کا منکر ہے. لہذا جب کہا کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے، آپ نے فرمایا میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، جو بات کرتا ہوں اللہ کی طرف سے کرتا ہوں. تو کہنے لگا کہ پھر اللہ ہی سے کہیے کہ مجھ پہ عذاب آ جائے. بغض علی کا بیمار ویسے بھی عذاب ہی مانگتا ہے.